بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی سب سے مشہور آیت رکھنے لگا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے کو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے جمعے کے سیکنڈ خطبے میں اور اس کے اختتام میں۔ وہ سورہ نحل کی جو سورہ نمبر 16 ہے اس کی 90th آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تمام ہمارا جو ایک اخلاقی وجود ہے، یعنی انسان، اللہ نے ہم کو ایک اخلاقی وجود دیا ہے۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ یہ بائی چانس بائی فلوک یہ ایک موریلٹی ہمارے اندر آئی ہے تھرو پروسیس آف ایلیمینیشن سو ٹو اسپیک، کہ آپ سیکھتے رہے ایک عمل تھا جس سے ایک انسان گزرا اور وہ اس لیول پر آ گیا کہ وہ چاند پر پہنچ گیا اور مریخ پر اس کا ایک there is a vehicle by the name of Perseverance rovering on the planet Mars۔ تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک تکا تھا جس کی بنیاد پہ one fine day, one fine moment in the universe, and everything just turned out perfectly well۔ یعنی کہ ایک تکا ہوا جس میں ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئی۔ تو میرا بہرحال اس میں ایک کنٹینشن ہے کہ اگر یہ تکا تھا، تکے کا تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، ایک وقت پہ ایک چیز ہو گئی۔ تو اگر تکا تھا تو ہمارے کرۂ ارض پہ جو حیوان ہے، مطلب ہم اگر وی آر اے سوشل اینیمل سو ٹو اسپیک، تو حیوانوں کی تو بے شمار قسمیں، اور پلانٹ کنگڈم بھی سانس لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن ہماری طرح، گو کہ ان کا پروسیس الٹا ہے، اور اینیمل کنگڈم ہے پورا سمندر بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو اس تکے میں کیوں نہ ہوا کہ کم سے کم ایک اور سپیشی ہمارے ساتھ لگی ہوتی، یعنی ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کوئی بندر بھی بیٹھا ہوتا، اس کا بھی گھر ہوتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں تو ماڈل ٹاؤن ہے ہمارا، یہ گلبرگ ہے، تو اس طرح گلبرگ فار منکیز اینڈ ماڈل ٹاؤن فار منکیز، یونیورسٹیز فار منکیز، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی تکا یہ کون سا تکا ہے جس میں ایک ہستی ہوموسیپین ہم کو یہ اخلاقی وجود نصیب ہوا؟ کیوں؟ یہ تکا ہے۔ میں بہرحال اس کو تکا نہیں سمجھتا۔ ہم کہتے ہیں نا ڈالفنز جو سمندر میں ہیں، دے آر ویری انٹیلیجنٹ کریچرز، دے ہیو اے مائنڈ آف اے 5-year-old چائلڈ۔ یہ السیشنز کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بڑے دے آر ویری کائنڈ آف رسپانسو ان دیٹ سینس، کہ ان کا 4-5 سال کے بچے جتنا ذہن ہوتا ہے۔ وہ ذہن کیوں نہیں ترقی کر پایا؟ یعنی ہر جانور، ہر مچھلی، ہر جو پلانٹ ہے وہ اپنے ہیبیٹیٹ میں رہتا ہے، اس سے ایک آیوٹا، ایک ملی میٹر بھی باہر نہیں نکلتا۔ انسان ہے جو صرف ایک جگہ پر نہیں، وہ ترقی کر رہا ہے، اس حد تک کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلی صدی گزری ہے۔ یعنی میں اپنے والد صاحب کو کہتا تھا، اللہ جنہ نصیب کرے، کہ آپ کی جنریشن نے میکسیمم ترقی دیکھی ہے۔ یعنی ہمارے والدین نے ایک آنکھ کھولی جب پریکٹیکلی پاکستان میں حل چل رہا ہوتا تھا اور وہ گاؤں کی زندگی تھی، اور والد صاحب کا انتقال ہوا 2012 میں، تو وہ آئی فونز دیکھ کر، میرے خیال آئی فونز آ چکے ہوئے تھے اس وقت، یا لیپ ٹاپس، یہ سب چیزیں دیکھ، اس سے زیادہ ترقی کی جو رینج ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کہ nothing will come as a surprise now۔ تو مجھے یاد ہے ہمارے 69 میں جب چاند پہ نیل آرمسٹرانگ، Americans landed on the moon in 1969۔ نیل آرمسٹرانگ ہماری ہمسائیں تھیں، کراچی میں ہم رہتے تھے، 69 میں 6 سال کا تھا۔ تو وہ کہتی تھی کہ یہ دیکھو، میری امی کو کہتی تھی، میرا نام لے کے، عامر کی امی، دیکھو یہ اب وہ کہہ رہے ہیں چاند پر پہنچ گئے، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ تو کہاں سے کہاں انسان ترقی کر گیا۔ اور سب سے بڑی چیز ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، ہمارا اخلاقی وجود ہے۔ شیر کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ پر اٹیک کرے گا، وہ چیٹ پاڑ دے گا، بھالو کے سامنے، چیتا کے سامنے، سب یہ کریں گے۔ انسان کیوں نہیں کرتا؟ انسان کے اندر وہ کیا ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا اخلاقی وجود ہے، وہ ماں کی عزت کرتا ہے، اس کے اندر سینس آف فائن آرٹس ہے۔ سب سے بڑی بات حصے جمالیات،
وہ آرکیٹیکٹ بنتا ہے، گھر عام گھر نہیں ہوتا، گھر کو سجاتا ہے، وال پیپر لگاتا ہے اور ڈفرینٹ پلانٹس سجاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ قرآن میں فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر انسان کے اندر، ہر نفس کے اندر اس کی بدی اور اچھائی میں نے ودیت کر دی ہے، الہام کر دی ہے. یہ وہ وجہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جب کوئی شخص، یعنی کوئی اور اینیمل کنگڈم کا آپ لے لیں، کوئی شخص اس میں سے، یعنی کہ جو وہ ایک ون اسپیشی ہومو سیپین جب گناہ کرتا ہے تو پہلے کیس میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. He feels bad. Why? یہ تکا ہے. Well, I don't think so. I mean, it's all by design. I mean, there's a God who has created the universe, and He has bestowed this fine sense of fine arts in us. تو بہرحال یہ ایک میں نے کہا میں تبصرہ کر دوں کہ انسان تکے میں پیدا نہیں ہوا، قطعاً نہیں، اور یہ دنیا تکا نہیں ہے. یہ ہے نا ایک انگلش کی سیئنگ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور عیش کرو، کیونکہ اگلا جہان آپ نے دیکھا ہی نہیں اور نہ وہ ہے، کیونکہ یہ سب چیز تکا ہے. تو ویری سمپلسٹک اپروچ آئی مسٹ سے. اور ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں، ایتھیسٹ جو دہریے ہوتے ہیں، جو خدا پہ یقین نہیں کرتے اور آخرت پہ، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ آنکھ ہماری دیکھے گی اس کو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. تو اللہ تو بالکل الٹ کلیم کرتا ہے قرآن میں، کہتا ہے یہ آنکھ تو، کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آنکھ تو بہرحال جانوروں کے پاس بھی ہے. وہ جو جانور ہے، یعنی جس کو اگر ہم اف یو ٹاک آف جو گدھا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت ہی معصوم جانور ہے، وہ بھی جب کھڈا دیکھے گا، گہرا کھائی دیکھے گا، رک جائے گا. تو پھر آپ کی آنکھ میں، میری آنکھ میں اور گدھے کی آنکھ میں کیا فرق ہوا؟ یعنی گدھا بھی سنتا ہے، اس کے کان تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، تو دونوں سننے میں فرق کیا ہوا؟ گدھا کچھ بولتا ہے، یا اینیملز ہیو دیئر اون وے آف دیئر اون وائسز اینڈ ساؤنڈس، تو ہم بھی بولتے ہیں. ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ ہے، یہ آنکھ بصیرت کی آنکھ ہے. اٹ کین لک بیونڈ، اٹ کین انفر، یہ نتیجے نکال سکتی ہے نشانیوں کو دیکھ کے. ضروری نہیں کہ وہ چیز سامنے آئے، یہ اللہ سامنے آئے تو آپ کہیں میں نے اللہ کو مان لیا. یہ اللہ کلیم نہیں کرتا. وہ کیوں میں وہ وجہ بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے یہ جو کان ہے، اگر آپ نے اور جانور نے ایک ہی چیز سنی تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہ کہ ہمارے کان میں کیپیبلٹی کی، وہ حق بات کو، سچ بات کو سننے کی اس کے اندر کیپیبلٹی ہے اور ہونی چاہیے. اور یہ جو پیئر آف لپس اور زبان کیوں دی ہیں، یہ سورہ بلد میں اللہ نے ذکر کیا 98 سورہ میں، تاکہ جب آپ یہ بات حق سنیں، سمجھ آئے تو آپ اس کا اظہار بھی کریں. یہ وہ واحد چیز جو انسان کو تمام ادر، دی اونلی تھنگ دیٹ ڈفرینشیٹس us from all other species is only one thing, our intellect, not brain. اور لوگ کبھی کہتے ہیں جی برین، میں کہتا ہوں وہ تو monkeys have brains, donkeys have brains. It's the intellect. I mean, we can see beyond, we are supposed to see beyond. ہم کرتے ہیں نا، if we get a message, we try to decode that message. وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی ایگزیکٹ چیز، لیکن وی ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈی کوڈ. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو میسیجز جاتے تھے، جرمن میسیجز اکراس، تو جو برٹش یوز ٹو ڈسائفر اور ڈی کوڈ دوز میسیجز. تو ویسی تو نہیں سننی نا، گدھے کی طرح وہی سن کے وہی آگے بول دیا. تو وی مسٹ اپریشیٹ دیز فائن سینس آف فیکلٹیز دیٹ وی ہیو which sets us apart from all other living species on planet Earth. So there has to be a reason. The reason, is plain and simple. We are moral beings. Moral beings mean that we have to be held accountable for our deeds. Where, when, how, that is a separate thing. But the first thing that we must admit is we have to be held accountable. We will be held accountable. God says in the Quran, بڑی انٹرسٹنگ جگہ، میں سورت مجھے یاد نہیں ہے، کہ یہ جو آپ کا یو ہیو دیٹ ریپروچنگ سول اور کانشینس.
which rebukes you. آپ کی جو کانشینس ہے وہ آپ کو ملامت کرتی ہے جب آپ غلط چیز کرتے ہیں. کیوں کرتی ہے؟ تو سوچنا چاہیے نا انسان کو. اور ایک بہرحال ایک ضمنی بات میں اس میں ایڈ کر دوں، جو ہمارا جو قرآن ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا قرآن کی آیات یا آیت، عربی کا ورڈ ہے. آیت کا بڑا انٹرسٹنگ مطلب ہے اردو میں، اس کو کہتے ہیں نشانی، انگلش میں کہتے ہیں سائنس، دا سائنس آف گاڈ، اللہ کی نشانی، اللہ کی آیات. واٹ ڈز اٹ مین؟ ویری سمپل. اٹ مینس دیٹ گاڈ از ناٹ دیر. ہیئر آفٹر وی ہیونٹ سین. I mean, God is not there means we cannot see God. We haven't seen the hereafter. We cannot see because it's here. We are here hereafter. تو ہمیں نہیں پتا وہ کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، لیکن we believe. I'll tell you how. The revelations which came down as Torah, as Psalms of David, and on the Gospel and as the Quran. وہ کہاں سے وہی نظر آئی ہے؟ فرشتہ نظر آیا؟ No. محمد علیہ السلام، چلے ہم نے تو نہیں دیکھا، جو فرسٹ ایڈریسیز تھے، اول مخاطبین نے دیکھ لیا بہرحال. اور بٹ یٹ گاڈ آسکس us in the Quran to believe in all the unseen things. These unseen things, how? Through your emotions? Not at all. Not at all. Quran, ya Allah does not kind of approach our emotions. Not at all. He pokes our intellect. Only our intellect. وہ he says یہ جو نشانیاں ہیں میری، یہ جو the things in the universe, on planet earth, even inside us, all of these signs lead us or should lead us to the ultimate truth of the existence of God and the hereafter, and that the revelations were there in the form of this book. This book can be, we can present our points about the validity, authenticity of this word of God. بہرحال we are human beings, we are moral beings. یہ ہم نے نہیں بھولنا. اور moral being ہونے کا ایک ہی تقاضا ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی حساب کتاب ہوگا ہمارے اعمال کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی کو ریپ کر دے. ہمارے پاکستان میں کچھ سال پہلے لاہور میں ہی کہ ہمارے ایک گرد و نواح میں 8 سال کی بچی زینب واز ریپڈ. اور there are ladies who are those who have led a full life, they are in their 70s 80s. تو کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں؟ اس بچی جو ریپ ہو گئی اور قتل ہو گئی، اور جو خواتین 50 60 80 سال کی زندہ ہیں اور نانی ہیں، پر نانی بنی ہوئی ہیں اور زندگی بھرپور گزاری، یہ برابر ہو سکتی ہیں دونوں؟ یہ نہیں ہو سکتی. یہ کہاں برابر ہوں گی؟ اللہ نے قرآن میں بہرحال وہ آیت لکھی ہے، میں نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، نشانی ہے نا. اب آپ وہی اللہ کی آیات کو دیکھیے، دن کے ساتھ رات، میاں کے ساتھ بیوی، دے کمپلیمنٹ. اکیلے میں دے آر الگ، بٹ وین دے نکاح میں جب ہوتے ہیں تو دے کمپلیمنٹ ایچ ادر، دے بیکم اے بیوٹیفل پیئر. دن اور رات، سردی گرمی، اندھیرا اجالا، یہ میں نے اب کہہ دیا دن اور رات. اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ اس دنیا کا ایک پیئر ہے. دنیا کے لیے آپ دیکھیں گے نا، اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. زینب قتل ہو گئی 8 سال کی عمر میں، ریپ ہو کے اس کا قصہ ختم ہو گیا. ایسے ہی ہوگا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے میں تو سب کو کمپنسیٹ کروں گا، اچھائی والے کو، برائی والے کو، دونوں کو. تو اللہ کہتا ہے اس کا دنیا کا پیر یہ ہے آخرت. جب دنیا اور آخرت کو آپ اکٹھا دیکھیں گے، اٹ میکس پرفیکٹ سینس. یہ آیت اس زمن میں ہے کہ چونکہ ہم مورل بینگ ہیں، چونکہ ہمارا اخلاقی وجود ہے، چونکہ ہم سے کچھ توقعات کی گئی ہیں، کیونکہ ہمیں کسی نے یہ فائنڈ سینس دیا، یہ تکا نہیں ہے. وہ اس کائنات کا رب ہے، رب کائنات. تو اس رب کائنات نے
ہمیں تخلیق کر کے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہم سے گفتگو کی ہے۔ وہ گفتگو کس طرح کی ہے؟ وہ سامنے آیا اللہ؟ نہیں، وہ تو پھر وہ آزمائش ختم ہو جائے گی، وہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ فرشتے آئے ہمارے سامنے؟ نہیں، اللہ نے سب سے فطری اور عقل مند جو ایک طریقہ تھا وہ اللہ نے جو سب سے حکیمانہ طریقہ تھا وہ اپنایا، یعنی جہاں اپنا پیغام بھیجنا تھا ان لوگوں میں انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھایا، اپنا بندہ اٹھایا جس کا کردار اپنے معاشرے میں پہلے سے اچھا تھا۔ یعنی اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ ان کے رسالت سے پہلے انہی کو اللہ نے کہا کہ جی آپ پر میں اپنا پیغام دوں گا، آپ میرے رسول ہیں، آپ نے میری بات پہنچانی ہے۔ ویری سمپل۔ تو اس کے پیش نظر میں آپ کے سامنے وہ آیت آپ کے سامنے رکھوں گا جو پورے اللہ کی جو ہم سے توقعات ہیں اس پورے قرآن کی، اس کا جو بالکل نچوڑ ہے ایک آیت میں، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اسی لیے یہ آیت پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جمعہ کرتے ہیں، اور ایون عید کے خطبے میں بھی وہ یہ آیت پڑھتے ہیں یاد دہانی کے طور پہ۔ یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے، یاد دہانی کے طور پہ۔ اللہ اپنے قرآن کو اپارٹ فرام ادر نیمز یاد دہانی کہتا ہے۔ تذکرہ ہماری اردو میں تو ہوتا ہے نا، ذکر کرنا کسی کا، کہ میں فلاں شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ اور چیز ہے۔ یہ تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، ریمائنڈر۔ یعنی جب میں قرآن پڑھوں گا اور بالفرض میں اس آیت پہ آؤں گا تو میں سوچوں گا ہو اچھا یار اللہ نے یہ مجھ سے توقعات رکھی ہیں، تو ان میں سے میں یہ ایک یا دو پر میں آئی ایم فالٹرنگ، تو آئی ول بی ریمائنڈیڈ کہ نہیں آئی شوڈ کریکٹ مائی سیلف۔ اس لیے قرآن یاد دہانی ہے، اسی لیے قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو اللہ ایسا کام کرنے کو کہے گا ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اٹس ناٹ جس نا فزکس کیمسٹری یا راکٹ سائنس جس کو کہتے ہیں ڈیفیکلٹ تھنگ، نو، اٹ از دی انر وائس آف آر کانشینس جو اللہ نے ہم کو ہمارے اندر الہام کیا ہے، برائی اور اچھائی۔ تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کیونکہ وی کانٹ سی گاڈ۔ دنیا بڑی گلیمرس گلٹرنگ ہے تو ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیکن وہ اسی لیے کہا گیا آپ قرآن کو پڑھیے اپنی زبان میں، عربی پڑھیے لیکن اپنی زبان میں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے اللہ آپ سے کیا توقع کر رہا ہے۔ تو میں پہلے ترجمہ پڑھوں گا، پھر میں انشاءاللہ عربی بھی آپ دیکھیں، بلکہ میں عربی پڑھ دیتا ہوں، یہ بہت مشہور ہے، میں پڑھوں گا، آپ دیکھیں گے کہ جو جمعہ پڑھتا ہے ریگولرلی وہ یہ بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ویری شارٹ ون آیت، پورا آپ کا جو مینیفیسٹو ہے نا انسان کا ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مورل بینگ ڈسکرائب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ 3 چیزوں کا جو ہم نے کرنا ہے۔ عدل، انصاف ایٹ آل ٹائمز، بے شک وہ شخص اچھا لگے نہ لگے، بے شک وہ شخص ہم سے طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہم نے عدل کرنا ہے، یہ اللہ حکم دیتا ہے۔ احسان ہمارا اردو والا نہیں ہے کہ میں نے احسان کر دیا۔ احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ جو کام آپ کریں اس کو احسن طریقے سے کیجئے، اچھے طریقے سے، یعنی آپ عدل کیجئے بٹ ان اے گڈ وے، ان اے پلیزنٹ وے، ان اے ڈگنیفائڈ وے، یہ ہے احسان۔ اور ذی القربیٰ کو دیتے رہنے کا، 3 چیزوں کا، یعنی بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور ذی القربیٰ کو دیتے رہنے کا، اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو۔ آپ نے ہر صورت اپنے مال میں سے وہ مال ان کو دینا ہے، یعنی وہ انسان جس کا اخلاقی وجود ہے، جب وہ بہت پیسے کماتا ہے، ڈھیروں پیسے کماتا ہے اور اپنی ضروریات سے زیادہ اللہ توقع کرتا ہے، چونکہ میں رزق دیتا ہوں تو اس زیادہ جو تمہیں میں نے حصہ دیا ہے اس پہ میں نے دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے، وہ حق ہمیں پہچاننا چاہیے اور وہاں تک پہنچانا چاہیے۔
اس کی سب سے بیسک مثال تو زکوٰۃ ہے جو مینڈیٹری ہے، اسی لیے اللہ اس سے نیچے بہرحال اس پر بھی بات کریں گے. تو آپ نے انشاءاللہ 3 چیزیں کرنی ہیں: عدل، احسان، اچھے طریقے سے عدل، اور اپنے کلوز ریلیٹیوز کا خیال رکھنا. اور 3 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے. سب سے پہلی بے حیائی، فحاشی، سیکچول کانٹینٹ، جس کی الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن زنا ہے. تو اللہ نے جو سب سے اس چیز کی جو سب سے جو شیمفل ڈیڈ ہے زنا، اس کو اللہ نے ذکر کر دیا. تو اٹ انکمپسز آل دوز روٹس اور ایونیوز which lead us toward that ultimate act, shameful act of zina. تو اللہ کہتا ہے میں نے روکا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے. برائی کیا چیز ہے؟ جس کو منکر، یہاں ورڈ آیا ہے والفحشائی، عن الفحشائی والمنکر. منکر کہتے ہیں جو معروف کا الٹ ہے، یعنی معروف اس چیز کو کہتے ہیں، معروف جو عام طور پہ اچھی سمجھی جاتی ہے دنیا میں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، جو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے: جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، سچ بولنا، یتیموں کا خیال رکھنا، ماں باپ کی عزت کرنا. یہ ہے نا، یہ معروف چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں، ہر سوسائٹی میں اچھی سمجھی جاتی ہیں. ٹریفک لاز کی کو ماننا، سیوک ڈیوٹیز پوری کرنا، یہی ہے نا. اس کا جو الٹ ہے وہ منکر ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو روکا ہے فحاشی سے، یہ حکم دیا، اور ایسے منکر سے، ایسی چیزوں سے. اور سرکشی، سرکشی بڑی خوفناک چیز ہے. سرکشی کی بڑی مینیفیسٹیشنز ہیں. یعنی جو سرکشی ہوتے دوسروں کو جب آپ دباتے ہیں، بیکاز یو آر پاورفل انٹلیکچولی اینڈ فزیکلی، آپ دوسرے کو دباتے ہیں، یا اللہ کے خلاف آپ بغاوت پہ اتر آتے ہیں کہ آپ مانتے ہی نہیں. یعنی یہ احکام اللہ نے دیے ہیں، ہم اگر بالفرض کہیں گے جی میں نہیں مانتا، خیر ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، دس از یو آر بینگ ریبیلیس اگینسٹ دی ڈکٹیٹس آف گاڈ آل مائٹی. غلطی اور چیز ہے، دل نہیں چاہ رہا، کمزوری ہوگی، لیکن اس کو جان بوجھ کے نگلیکٹ کرنا یہ سرکشی ہے. اس سے اللہ نے روکا ہے. اب آگے دیکھیے اللہ نے کیا کہا: وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. بیوٹیفل. یعنی ہر جمعے کو جب ہم جا کے جمعہ پڑھتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں تو وہ جب آیت آتی ہے تو وی آر ریمائنڈیڈ کہ اللہ نے حکم دیا آپ کو عدل کا، احسان، اور ریلیٹیوز کے ساتھ اسپینڈ آن دیم اینڈ اسٹاپ فرام آل دس سیکچوئل کانٹینٹ تھنگز دیٹ آر اراؤنڈ یو، اینڈ منکر وچ از برائی اینڈ سرکشی. آخری بات، پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹ ایکچولی کہ جمعے کا انسٹیٹیوشن، سورہ جمعہ باقاعدہ ایک 62 سورہ ہے، اس میں اللہ نے باقاعدہ کہا ہے جب جمعے کی اذان ہو، دوسری اذان ہے ایکچولی، تو آپ اپنا کاروبار بند کر کے ہر سورۃ جمعہ پڑھنے جائیے. کیوں؟ کیونکہ جمعے کے جو ان پرنسپل 2 خطبے ہیں وہ یاد دہانی ہے. ونس اے ویک یو گو ٹو دا ماسک، یو آر ریمائنڈیڈ، اور یہ آیت آپ کو ہر جمعے میں پڑھی جاتی. اس میں جو افسوس والی بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی 2 خطبے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عربی میں تھے، کیونکہ جس کے بارے میں وہ بولتے تھے وہ عربس تھے، قریش. ہم اردو والے ہیں، یہ انگلش والے ہیں، تو ہمارے 2 خطبے ہی ہونے چاہیے. پہلا خطبہ بھی اردو میں ہو، دوسرا بھی اردو میں ہو، اور یہ آیات آپ عربی پڑھ لیں، ساتھ ترجمہ پڑھ لیں. ہم نے ایک تیسرا ایڈ کر دیا اس میں، وہ اردو میں ہوتا ہے، پھر یہ عربی میں رٹے رٹائے وہ 2 سیکنڈ میں تیز پڑھ دیتے ہیں. حالانکہ اصل چیز یہی ہے. اینی وے، تو یہ یاد دہانی ہے. اس لیے میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں ہمیشہ میری کلپس میں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیے، اپنی لینگویج میں پڑھیے، عربی میں ضرور پڑھیے، اپنی لینگویج میں بھی ضرور پڑھیے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سب سے امپورٹنٹ کلام ہے اس کائنات کا، یعنی سب سے امپورٹنٹ لٹریچر قرآن، اللہ کی بات، یہ اللہ کے ورڈز ہیں، کسی انسان کے نہیں. رب کائنات کا بھی اس بات پر سوچئے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، میں نے حکم دیا کچھ چیزیں کرنے کا، کچھ سے رکنے کا، تو پھر کرنا چاہیے. تب کریں گے جب ہم قرآن کو اپنا منبع بنائیں گے، قرآن سے انسپریشن حاصل کریں گے، قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.